السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت میں جس شخصیت کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ قانونی ماہر سینئر وکیل جی این قریشی صاحب۔ ناظرین، آج کل آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر یوٹیوبر اور جرنلسٹ جی این قریشی صاحب سے قانونی نکات سمجھتے ہیں اور ان کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں، لیکن میں جو آج یہاں موجود ہوں، میں نے کوئی قانونی بات نہیں کرنی، کوشش میں نے کرنی ہے کہ قانونی بات نہ کروں۔ میں آج جی این قریشی صاحب کی کچھ بچپن کی یادیں اور کچھ ان کی تعلیمی زمانے کا جو دور ہے بہت زبردست سنہرا، اور بالخصوص جو ہے کوشش کروں گی کہ ذاتی نوعیت کی ان سے باتیں کروں، غیر رسمی انٹرویو میرا۔ تو سر، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر ہم غیر رسمی آپ سے انٹرویو کریں؟ تو کیسے ہیں سر آپ، پہلے یہ بتائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے کہ بچپن میں جو ہے کوئی ایسا مزیدار سا واقعہ جو آپ بھولنا چاہیں اور بھولتے نہیں ہو؟ بچپن کا نجم، بچپن کا کوئی ایک واقعہ نہیں، بچپن پورا کا پورا جو ہوتا ہے نا مزیدار ہوتا ہے۔ وہاں آپ کے پاس رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، آپ کے وہ ایسی چیزیں دماغ میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بس کھیلنا کودنا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو بچپن پورے کا پورا مزیدار ہے۔ تو میں اس کو کسی ایک چیز یا ایک واقعے میں نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہم کھیلتے بھی اسی طرح سے تھے، کیونکہ میں ایک ریموٹ ایریا سے آیا تھا، اور اسی طرح سے گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے، اسی طرح سے وہ پتنگیں اڑایا کرتے تھے، سب کچھ۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ڈسٹنگوش کرتی تھی، الگ کرتی تھی دوسرے لوگوں کے ساتھ، انہی ویڈیو سینٹرز پہ بیٹھا کرتے تھے، وہ تو دور وی سی آر کا دور بھی تھا نا، بلکہ ہمارے دور میں ہی وی سی آر نیا نیا آیا تھا، تو ویڈیو سینٹرز پہ بیٹھنا۔ لیکن جو ڈسٹنگوش کیا کرتی تھی وہ یہ کہ میں جب رات کو سوتا تھا نا، تو کوئی نہ کوئی بک میرے سراہنے ضرور پڑی ہوئی ہوتی تھی، پھر اس کا ایک پیج پڑھ لیا، دو پیج پڑھ لیے، ایک تو یہ، اور دوسرا رات کو یقین جانے، یہ کہنے کی حد تک بات نہیں ہے، لیکن میں آج بھی اپنے آپ کو رات کو سونے سے پہلے اسیس ضرور کرتا ہوں کہ پورے دن میں نے کیا کیا، کیا ایک پوائنٹ بھی میں آگے بڑھا ہوں یا کوئی اچھی چیز کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو وہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اسیس نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو اسیس کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو جج کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو جج نہ کرنے دیں، اپنے آپ اپنی اسیسمنٹ خود کریں۔ سر میں بھی یہی کہتی ہوں کہ رات کو جب بستر پہ لیٹو نا، تو جتنا ایریا تمہارے لیٹنے کا ہے اس کو تصور کرو کہ یہ میری قبر ہے، اور اپنا احتساب خود کرو کہ آج دن بھر میں تم نے خلق خدا کے ساتھ کہاں زیادتی کی ہے، کہاں ان کی ہیلپ کی ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی بات سن کے کہ آپ کا اور میرا دماغ بھی ایک جیسا ہے کہ ہم رات کو جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو اپنا احتساب خود کرتے ہیں۔ اچھا سر، میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ پاکستان میں آپ کس علاقے سے ہیں؟ اچھا، میں یہ آپ کو علاقہ بھی بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بات کی قبر کی، تو میں نجم اچھی اچھی پوزیشنز پہ رہا ہوں وکالت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہا ہوں، میں چیف لیگل ایڈوائزر بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ آف سندھ بھی رہا ہوں، اور اگر میں چاہتا تو پتہ نہیں کیا محلات بنوا لیتا اور یہ ساری چیزیں نہیں۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنا آفس ہونا چاہیے، اپنی گاڑی ہونی چاہیے۔ دوسری بچوں کی خواہشات جو ہیں ان کو بھی، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، کہ کیونکہ میں دو بیٹیاں ہیں میری۔ جہاں تک قبر کی بات ہے نا، میں ریگولرلی بابا اور میرے چچا جو ہیں وہ بھی والد کی طرح تھے جو مجھے اس پروفیشن میں لے کر آئے تھے، ان کی قبر پہ قبرستان میں ریگولر بیسس پہ جاتا ہوں۔ اور میں نے قبر کا خوف جو ہے نا، اس دن جس وقت میرے چچا کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اسے دفنانے سے پہلے میں خود قبر میں لیٹا تھا، ٹھیک ہے نا، سائز لینے کے لیے۔ اس دن کے بعد میں نے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں، ڈر کیا، وہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، قبرستان جانا چاہیے، یہ الٹیمیٹ ہمارا وہی ہے۔ اب آپ قبرستان جانے کی عادت ڈالیں گے نا، تو دنیاوی ہوس آپ کی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں نے اپنی میری ہوس جو تھی نا اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لمٹ میں رہنے کی کوشش کی ہے، ورنہ مجھے آفرس بہت زیادہ اور بھی رہی ہیں، پولیٹیکل آفرس رہی ہیں، پالیٹکس میں اچھی جگہوں پہ رہنے کے لیے مختلف پارٹیز کی طرف سے، لیکن میں نے ڈینائی کیا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آئی بلیو کہ پالیٹکس، آج کی پالیٹکس جو ہے نا، اٹس ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ڈرٹی گیم، سو میں نہیں چاہتا ان چیزوں میں۔ باقی رہا سوال آپ کا کہ میں کس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرا علاقہ جو ہے وہ نواب شاہ ہے۔ میں ساری زندگی سندھی میڈیم اسکولس میں پڑھا ہوں،
کبھی انگلش میڈیم اسکول میں نہیں گیا تھا، لیکن جب میں کراچی آیا، میں کراچی میں آیا ہوں تقریباً مجھے 26-27 سال تو ہو گئے، 95 میں آیا تھا، جنوری 95 میں آیا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے جو ہے، اب کراچی ہی میرا شہر ہے، کراچی ہی میرا جو ہے نا، میں تو عیدوں پہ بھی نہیں جاتا کیونکہ میری والدہ بھی اور میرے سارے گھر یہیں پہ میں لے کر آیا ہوں، تو میرا تعلق وہیں سے رہا ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں کے ماحول کی طرح ہو اور اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں. جی سر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اندرون سندھ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، تو جو آپ کا گفتگو کا انداز ہے وہ تو بڑا صاف لہجہ ہے آپ کا، کہیں سے بھی پانجا ماڑو نہیں لگ رہے ہیں آپ. اچھا نہیں، یہ بڑا بلکہ ایک چیز بتاؤں کہ میں سندھی ہوں اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی سندھی. ہر کسی کو اپنی زبان سے پیار کرنے کا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں دوسرے کی زبان سے نفرت کروں. ٹھیک ہے، نمبر ون. دوسری بات، میری جو پرورش ہوئی ہے، جو میں بیٹھا ہوں اٹھا ہوں سب، تو میری ساس جو ہیں وہ یو پی کی ہیں، تو میری وائف کا جو ننیال ہے نا، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں ساری زندگی، وہیں ہم نے زندگی گزاری ہے. بلکہ جو پیار مجھے وہاں سے ملا ہے نا، شاید اپنوں سے اتنا نہیں ملا ہے جتنا وائف کے ننیال سے ملا ہے. آج بھی وہ اس سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور وہ خوبصورتی سے دسترخوان بچھانا اور کس طرح سے کھانے کا اسٹائل، بڑا مزہ آتا ہے. 2016 میں اپنے بچوں کو لے کے کراچی سے باہر نکلتی ہوں پہلی دفعہ، اور ہم پاکستان ٹور پہ گئے. سر یقین کریں کہ ہمیں اندرون سندھ یا ہمیں پنجاب کے کسی علاقے میں، کشمیر میں، اسلام آباد میں، ہمیں ایک بندہ جو ایسا ملا ہو جس نے ہم سے نفرت کا اظہار کیا ہو، جبکہ اس نفرتیں صرف کراچی کی حد تک ہوتی ہیں. اس کو پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ گراؤنڈ لیول پہ ہمارے اندر نفرتیں نہیں ہیں، یہ سیاست دانوں نے ہمارے اندر نفرتیں، زبانوں کا تعصب اور یہ سب پھیلایا ہوا ہے. اگر آپ اپنے ملک میں نکلتے ہیں تو آپ کو بہت پیار ملتا ہے. تو آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں 200% ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں، نفرتیں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پالیٹکس جو ہے نا، اٹس ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ڈرٹی گیم. زبانوں کی بنیاد پہ، فرقوں کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ لڑکوں کے پولرائزیشن کریٹ کرنا. دیکھیں، ہم میں محبت، یہ آپ لوگ اب دیکھ رہے ہو نا، یہ جو جھگڑے والی، آپ نے وہ دور نہیں دیکھا ہے جتنی محبتیں، قربتیں، کراس میرجز ہوا کرتی تھی. مہاجر سندھیوں میں، سندھی مہاجر میں، پنجابیوں میں، پنجابی سندھیوں میں کس طرح سے شادیاں ہوا کرتی تھی. یہ آج بھی ہونا چاہیے. کراس میرجز ہوں گی اور جو اولاد ہوگی نا، وہ پھر آگے چل کے یہ نفرتیں مٹائیں گی. پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ یقین جانیں، آج وہ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، وہ آج بھی یاد ہے. ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ہمارے دوسرے شعر میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. بہرحال آپ ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں، انہوں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا، تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ آپ ٹیچ بھی کرتے ہیں. تو وہ کیا کس طرح سے پڑھاتے ہیں؟ کون سا آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے؟ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. جی، مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں. پاکستان کی پہلی لا یونیورسٹی ہے، اس میں پڑھاتا رہا ہوں. اس کے علاوہ ضیاء الدین لا کالج ہے، لا اسکول ہے، وہاں پڑھاتا رہا ہوں میں. بلکہ پڑھا رہا ہوں. لائرس جو بھی آ رہے ہیں، فیلڈ میں آ رہے ہیں، یہ میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں. بلکہ آپ دیکھیں، لوور کورٹس میں چلے جائیں، بہت سارے میجسٹریٹ جو ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں یہاں سے. تو میں پڑھاتا بھی ہوں. اچھا، پڑھانا میرا پیشن ہے. پڑھانا کوئی میں پروفیشنلی نہیں ہے، پروفیشن میرا وکالت ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پیسوں کے لیے، بلکہ میں وہاں سے جو مجھے ریمونریشنز، جو پیسے ملتے ہیں، وہ میں انہی بچوں کے اوپر، ان کی تعلیم میں، ان کو بکس لے کر دینا، بلکہ ان کی فیسز جمع کروانا، اسی پہ خرچ کرتا ہوں. لیکن میں اپنے پاس لے کر نہیں جاتا، وہ سارے کے سارا میں انہی کو دیتا ہوں. اچھا سر، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ وظیفہ وغیرہ بھی دیتے ہیں ہونہار طالب علموں کو. جی، میں اکثر ینگسٹرز کو انکریج اس لیے بھی کرتا ہوں کہ میں فیل کرتا ہوں کہ جو آج کی جنریشن ہے نا، ینگسٹرز، وہ فار بیٹر ہے، بہت اچھی ہے ہم سے، اور ان کو انکریج کرنا چاہیے. تو میں بالکل کرتا ہوں. ان کا جیسے کہہ لیں کہ اسکالرشپس دیتا ہوں، اور جو کانفرنسز میں ہیں اس کو اسپانسر کرتا ہوں. باہر ملک میں ایوری ایئر 2-3 اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں، وہ ہماری فرم، لا فرم، انہیں اسپانسر کرتی ہے. سر یہ تو آپ بہت زبردست کار خیر والا کام کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ جو مغوی بچی کا کیس چل رہا ہے، اس کو آپ اسپیشل اسٹڈی کرا رہے ہیں، اس کے کچھ نکات پہ؟ دیکھیے، میں نے اس کیس کی، یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا میں تھوڑا سا جو چارٹ بنا کر اپنے یہاں پر جو ایسوسیٹس ہیں یا جو انٹرنس آتے ہیں میرے پاس سیکھنے کے لیے، ان کو میں سمجھا رہا ہوتا ہوں. لیکن یہ کیس اسٹڈی بننے جا رہا ہے، اور پریسیڈنٹ بھی بنے گا.
قوم کے لیے اور اس طرح کے کیسز کے لیے. دیکھیں نجم، میرا اس کیس میں انٹرسٹ لینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں بیٹی انوالو ہے، بچی انوالو ہے، بچی کا فیوچر انوالو ہے. اسے ڈریگ کیا جا رہا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ. تو اسے ڈریگ کرنے کے بجائے ونس فار آل ایک، ہمارے یہاں اسلام میں دیکھیں فیملی، والدین ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں. کون شخص ہوگا جو اس انسٹیٹیوشن کو ڈیمیج کرنا چاہے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بلڈ ہو نا. تو بلڈ ہونے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی. اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈرامے ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. تو میرا جواب اکثر ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ ڈرامے جو ہم نے دیکھے تھے، جھوک سیال، وارث، منگو میرا نام، یا فاطمہ سریہ بجیا کے ڈرامے ہوا کرتے تھے، شمع ہو گیا، یا بہت سارے ڈرامے، تو وہ واقعی عکاسی کیا کرتے تھے. وہ کس طرح سے نانی دادی بیٹھا کرتی تھی پاندان لے کر اور سروٹا لے کر، اور پھر ساری چیزیں یہ ہمیں یاد بھی ہیں، ہم نے ایکسپیرینس بھی کی، اور وہ واقعی عکاسی کیا کرتے. آج کا ڈرامہ، آج کے مارننگ شوز، یہ معاشرے کی عکاسی نہیں، یہ وہ میسج کنوے کر رہے ہیں جسے معاشرہ بنتا جا رہا ہے اور بلکہ بگڑتا جا رہا ہے، اس سے معاشرہ تشکیل پا رہا ہے. تو اس کیس کے ذریعے میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ معاشرہ اگر فیوچر میں کوئی بنے، دیکھیں بچیاں یہ آن ریکارڈ ہے، ایڈمٹ کیا ہے انہوں نے کہ نہ صرف 14 سال بلکہ 15 سال بھی ہم لے لیں میڈیکل رپورٹ کے حساب سے، لارج رپورٹ کی، 3 سال پہلے، یعنی وہ جب بچی 10-11 سال کی تھی تب سے اس کو انٹائز کر رہے ہیں، برگلا رہے ہیں. کون سا گھر ہوگا، کون سی فیملی ہوگی یہ چاہے گی کہ ہمارے بچے جو ہیں 10 سال 11 سال میں ان کو برگلایا جائے اور گھروں کو چھوڑ کے جائیں. اس حد تک ورگلایا کہ وہ جب 14 سال کی ہوئی تو وہ گھر سے باہر نکلی اور یہ اسٹیپ لینے پہ مجبور ہوئی. وہ اسٹیپس لینے پہ مجبور کرنے کے لیے اس کا پورا مائنڈ بنایا گیا. دیکھیں نا، بچی بیٹی کا والد کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے، اسے میں فیل کر سکتا ہوں. میری 2 بیٹی ہیں، میری بیٹیاں میں نے اللہ سے دعا مانگ کر لی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو 180 ڈگری سے چینج کیا تھا بیٹیوں کی وجہ سے. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا، مجھے بھی شوق ہے، میرے بچوں کو بھی. میں اکیلا کبھی بھی نہیں جاتا، میں جب تک اپنی بیٹیوں کو، اپنی فیملی کو ساتھ نہ لے کر جاؤں دنیا گھمانے کے لیے. تو بیٹیوں سے میری اٹیچمنٹ بہت ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا نجم، میں فزیکلی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یقین جانے میرا دھیان اس وقت بھی بیٹیوں پر ہے. تو بیٹیوں سے وہ جو بانڈنگ باپ کی ہوتی ہے نا، وہ اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے. سر سب سے جو گھنی چھائیں ہوتی ہے اور تحفظ کا سب سے بڑا جو احساس اللہ تعالیٰ کے بعد ہوتا ہے تو سر وہ باپ اور بھائی ہوتا ہے، اور ہمارے باپ بھائی جو ہیں وہی ہماری چھت ہوتے ہیں. تو اس کیس میں جو بھی ہم لوگ آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا اور آپ کا اس کیس میں جو آنا ہوا وہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ایک باپ کی تذلیل اس حد تک کر دی گئی کہ اس بچی کے لیے غلط بات اس سے منسوخ کی گئی. تو سر آپ کو بھی اس بات پہ بہت غم و غصے کا اظہار ہے. 2-3 لائنیں صرف بالکل کیا پیغام دیں گے؟ غم کرنا تو اپنی جگہ پہ نا، مجھے بہت غصہ ہے اس بات پہ. دیکھیں والد کا رتبہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ میں والد نہیں والدین کا کہوں گا، جس میں ماں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ ہمارے یہاں ایک پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے نا وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، گھر کی سربراہ جو ہوتی ہے عورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مین از اسٹرکچر آف دا فیملی، جہاں پہ پورا گھر بنتا ہے، بنیاد پڑتی ہے، لیکن سربراہ عورت ہوتی ہے. بچے کی پرورش میں جو رول ماں ادا کرتی ہے نا، باپ اس کا سائبہ بنتا ہے. ماں اس باپ جو ہے نا اس کا، جیسے آپ نے کہا کہ گھنا درخت بنتا ہے، لیکن اس گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کے ماں اس کی تربیت کرتی ہے بچوں کی. تو یہ بالکل بات صحیح ہے، نہ صرف والد کی تذلیل کی گئی، اس کی ماں کی تذلیل کی گئی. دیکھیں مائیں سب کو سانچی ہیں، آپ کو بھی سانچی ہیں، اس کی بھی ماں ہے، اس کا بھی باپ ہے. آپ جب 10-11 سال کی بچی کو ورگلا رہے ہیں ماں باپ کے اگینسٹ، تو آپ سوچیں آپ کس معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں، آپ کس معاشرے کی طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں. یہ اس طرح سے میرا کورٹ سے بھی، ججز سے بھی ریکویسٹ ہوگی، میں کوئی یہاں سے امپوز کرنے والا نہیں ہوں، وہ تو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا، ہم چاہتے ہیں میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو، لیکن میرٹ یہی ہے کہ فیملی کو فیملی کا درجہ دیا جائے، اور بچوں کو، خاص کر کے بچیوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے، اور جو لمٹس دی گئی نا اس لمٹ سے پہلے اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اسے افینس تصور کر کے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. سر ہمارا بھی یہی ہے کہ آپ ہمارے معاشرے کو مادر پدر آزاد نہ بناؤ، صحیح ہے، مغرب کی طرح. ہمارا کسٹمز ہیں، ہماری روایتیں ہیں، ہمارا ایک دین ہے. سر ہم تھوڑا سا سنجیدہ ہو گئے.
تو بات ہو رہی تھی کہ نانی کے خاندان کی، اور کہ نانی اماں ہوتی تھی غرارے پہنا کرتے تھے، ہے نا. سر آپ نے کبھی ایسا کیا کہ نانی کے پاندان سے جو ہے تھوڑے سے پیسے چوری کیے ہوں اور جا کے مٹھائی کھائی ہو؟ کیونکہ میں نے یہ حرکت بہت کی ہے. وہ ہمارا نا ATM ہوتا تھا اس زمانے کا. اچھا نجم، یہ میں ایک چیز بتاؤں، پتہ نہیں کیوں میری انسٹنکٹ میں بچے کرتے ہیں، حرکتیں ہوتی ہیں، مذاق ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم حرکت کی حد تک بھی، مذاق کی حد تک بھی میں نے کبھی کسی کی چوری نہیں کی. نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ دادی کی. دادی کے ساتھ میں بہت اٹیچ رہا نا، میں ضد کر کے لے لیا کرتا تھا. لاڈلا تو تھا کیونکہ 4 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، تو لاڈ پیار دادی سے تو ملتا تھا، نانی سے ملتا تھا. تو میری ضد وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ضد کرتا تھا، مل جاتا، تو مجھے چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور مگر سر میں نے تو نانی اماں کے پیسے نکالے، اور اس کا صلہ آج یہ ہو رہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں نا، وہ میرے پرس میں کھلے پیسے نہیں چھوڑتے، سارے پیسے نکال لیتے. اچھا، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بچے لے جاتے ہیں تو چوری کا ہے، لیکن میں نے تو میری بیٹیاں اگر لے جاتی ہیں نا مجھے خوشی ہوتی ہے. وائف لے جاتی ہے تو تھوڑا سا وہ جھٹکا لگتا ہے، لیکن بیٹیاں لے جائیں تو وائف جو ہے نا پھر آگے، ماں جو ہے نا بیٹیوں کو آگے کر دیتی ہے. سر یہی ہوتا ہے جب میں لڑکوں پہ چیختی ہوں نا کہ تم لوگ کچھ پیسے میرے پاس نہیں چھوڑتے ہو، مجھے باہر جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اماں کس کا ہے، ہمارا ہی تو ہے نا. اور وہ اتنے پیار سے بولتے ہیں کہ میں ہنس کے رہ جاتی ہوں، اور پھر میں اپنا بچپن یاد کرتی ہوں کہ ہم بھی ایسے ہی تھے. تو ہم بھی نانی اماں کے اور سب کے پیسے چوری کیا کرتے. چوری تو خیر وہ نہیں ہے، اجازت ہی ہوتی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا تھا کون کیا کر رہا ہے. جب ہم چیز کھاتے ہوئے آتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا. اچھا چھوٹی بیٹی تو میری فائنینس مینیجر ہے، بلکہ یہ میں موبائل بھی لینے جاتا ہوں نا وہی مجھے دلواتی ہے، مجھے نہیں ہے. میری شرٹس کپڑے بھی وہی پرچیز کرتی ہیں. تو میری بیٹیاں جو ہے نا میرا اساس ہے، لیکن ہے ہمارے اسلام میں ہے، ہمارے مذہب میں ہے، ہر مذہب میں بیٹیاں جو ہیں ایک دن جانا ہے ان کو، اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے. تو جیسے جیسے بڑی ہو گئی ہیں، اب چھوٹی بیٹی تو میری لا کر رہی ہے، لا پڑھ رہی ہے، اور دوسری بڑی بیٹی میری IBA میں ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں وہ پڑھ رہی ہے. تو بس یہ ایک سائیکل ہے، وہ چلتی رہتی ہے. سر کوشش ہم نے کی تھی کہ ہم ہنسی مذاق والا انٹرویو کریں گے، لیکن آپ جیسے قابل انسان کے ساتھ بیٹھی ہوں تو کوشش کروں گی کہ یہاں سے کوئی پیغام جائے. سر یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح میں ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ جاتی ہوں تو روزانہ کی بنیاد پہ کیسز آ رہے ہیں، بچیاں جو ہے نا بھاگ گئیں، پسند کی شادی کر لی. تو کیا آپ اس میں جو ہے ہمارے ذرائع ابلاغ کا جو یہ میڈیا ہے، ادارہ ہے، جو ریاست کا چوتھا سکون ہے، جہاں سے پازیٹیو تھنگس جو ہے وہ آگے کنوے ہونی چاہیے، مگر یہاں سے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ مارننگ شوز میں کیا دکھا رہے ہیں، ڈراموں میں کیا دکھا رہے ہیں، تو آپ کسی حد تک ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کافی حد تک ان کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں. جی دیکھیں، یہ میڈیا کا ہونا برا نہیں ہے، میڈیا کا فورم ہونا بہت اچھا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل اسمارٹ فونس ہے نا، اس کا آپ اگر پازیٹیو یوز کریں تو پازیٹیو یوز ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ لیکن اس میں یہ ساری چیزیں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، ڈپکٹ کی جاتی ہیں کہ معاشرہ اس سے بگاڑ بن رہا ہے. اب آپ اس کیس کو ہی لے لیں نا، ایک کیس کو لے کر چلیں کہ ایک طبقہ جو ہے اس کو انکریج کر رہا ہے، ایک طبقہ جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہا ہے. بھائی ڈسکریج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج وہ بچے، اب مجھے ایک چیز بتائیں، مہدی علی کاظمی یا اس کی وائف جو ہے، ماں باپ جو ہے، اپنی بیٹی کو ایگزامپل بنایا، ٹیسٹ بنایا ہے، اور اتنا برداشت کیا ہے کہ اس کیس کو اس طرح سے فائٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایگزامپل بنے دوسری کی بیٹیوں کے لیے، پورے قوم کی بیٹیوں کے لیے. کون باپ ہوگا، کون ماں ہوگی کہ میڈیکل رپورٹ کروائے گی اس کی؟ موڈیسٹی کا جو جسے کہہ لیں نا کہ وہ گراؤنڈ وہ لے رہے ہیں، موڈیسٹی تو باپ اور ماں کو دیکھنی چاہیے نا، لیکن وہ سیکریفائز اس لیے کر رہے ہیں کہ قوم کی بچیاں آگے بچیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو روک تھام کرنا ہے، اور ہم ہی اٹھ کر اس کی بات کریں گے، ہم ہی ان پہ آگے بڑھیں گے. آپ لوگ بڑھیں. دیکھیں ٹوٹل تو میں اس کو الزام نہیں دے سکتا، وہاں پر آپ بھی تو ہیں، اور بھی تو ہیں، جو شاہد حسین ہے، بابر سلیم ہے، اور بھی لوگ ہیں، ماریا ہے، یہ سارے جو آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، تو یہ اس معاشرے کو ڈسکریج کر رہے ہیں نا، تو ڈسکریج کرنا چاہیے. میرا آنا جو ہے، میں لا پوائنٹ سے تو بہت میڈیا پہ آیا، میں نے بہت ٹاک شوز کیے، بلکہ آج کل جو یہ وکلا بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آج کے بچے ہیں. ہم نے افتخار چودھری کی تحریک بھی چلائی، میں نے ایک اسٹیج پہ آ کر اس تحریک سے ہٹ گیا تھا کیونکہ وہ جسے کہہ لیں نا کہ پرسن سینٹرک بن گئی تھی. تو لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھی، اور اس دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے ہم کسی چیز کو لیڈ کرتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے. اور دوسری بات یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا پازیٹیو رول ہے، آپ اس کے پازیٹیو رول پہ رکھیں. ایک اسٹیج تھی جب تک
میں نہیں, ان کی والدہ جو تھی نا میری بیٹیوں کی, وہ ان کو منع تھا کہ یہ موبائل فون ان کا نہیں ہے. ایک اسٹیج آئی, اس اسٹیج کے بعد ہم نے ان کو دیا. ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی رکھنا. اچھا میں ایک چیز کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی ریئلائز کرنی چاہیے, بری زماں نہیں ہو جاتے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں, کماتے ہیں سارے کچھ بچوں کے لیے. بھائی بچوں کے لیے کماتے ہو تو اس کی پرورش بھی تو اسی طرح سے کرو نا, ان پہ دھیان بھی تو دو نا. بچے گھر میں آپ اتنی محبت دو ان کو. دیکھیں آپ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کرو, بیٹھو, میں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتا ہوں, ڈائلاگ کرتا ہوں, ان کی ایج کا بن کے کرتا ہوں. اگر آپ بچوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرو گے نا, پھر وہ باہر ڈائلاگ کریں گے, اور باہر جا کر آپ ان کو روم پرووائڈ کریں. اگر آپ ان کو روم پرووائڈ نہیں کریں گے, وہ باہر روم دیکھیں گے. تو والدین کی رسپانسبلٹیز ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہیں, تو ان کو ریئلائز کریں. سر یہ جو آپ نے والدین کی رسپانسبلٹی پہ بات کی, تو اس کو لوگ جو ہیں کسی اور کچھ کم عقل لوگ ہوتے ہیں, بے شعور لوگ ہوتے ہیں, تو اس کو وہ دوسری طرف لیں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ مہدی کاظمی کو اور سائمہ بھابھی کو اپنی تربیت پہ ناز تھا, اپنی تربیت پہ فخر تھا, جب بھی وہ آج اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ جس طرح سے عام لوگ جو ہے رو دھو کے چپ ہو جاتے ہیں, یا آئیوز ان کو ڈرا دھمکا کے چپ کر دیتے ہیں, تو شاید یہ لوگ بھی چپ ہو جاتے. مگر انہوں نے اسٹینڈ لیا. اور جو آپ نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کیس بننے جا رہا ہے, تو سر میں یہ کہتی ہوں مہدی کاظمی صاحب جو ہیں, آنے والی نسلوں کی جو ہماری بچیاں ہیں ان کا فیوچر سیو ہوگا اور یہ نجات دہندہ ثابت ہوں گے. اچھا میں نجم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں, جو میں والدین کے اوپر رسپانسبل. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہم نے ونی کا رول بھی دیکھا, ونی کی رسمیں بھی دیکھی, کاروکاری کی رسمیں بھی دیکھی, یہاں پہ قرآن شریف سے شادیاں بھی کروائی گئیں. اس معاشرے میں رہتے ہیں نا, اس معاشرے میں کس طرح سے پرورش ہوتی ہے. نہیں, اب ہمیں سمجھنا چاہیے, اس پہ ہم نے بولا بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اب والدین کا کردار میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پرورش نو ڈاؤٹ. دیکھیں پہلے دن سے میرا پہلا ویلاگ جو تھا نا ان پہ دعا زہرا پہ, اس میں نے کہا تھا کہ والدین کو آپ دیکھیں کس طرح سے جرت کر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ ان کی پرورش میں کمی ہوگی, اور ان کی پرورش میں بالکل کمی نہیں ہوگی, میں یہ بالکل کہتا ہوں. لیکن دیکھیں ایکسیپشنس ہوتی ہیں نا, ایکسیپشنل کیسز میں, تو اس سے دوسرے لوگ سبق سیکھیں کہ نہیں, ہماری رسپانسبلٹی آج اگر ہم 50% دے رہے ہیں تو تھوڑا سا بڑھا کے زیادہ دے دیں, تو اپنی رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کریں. مہدی کاظمی اور اس کی وائف جو ہے نہ صرف پڑھے لکھے ہیں, اور جس طرح سے اس کیس کو فائٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں, وہ نہ صرف اپنی بیٹی پر معاشرے کی, پورے معاشرے کے لوگوں کی, یا پورے پاکستان, پورے قوم کے بچوں کے لیے وہ آگے بڑھے, اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی ان کو. جی بالکل. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے, جو صبح میں مارننگ شوز ہوتے ہیں, اور سر ابھی بھی ہم نے ڈراموں پہ بات کی, سر اس میں چھوٹی معصوم بچیاں جو یہ 13 سال 14 سال, سر آپ کو یاد ہوگا, یہ آپ نے بھی ٹائم گزارا ہے, میں نے بھی. ہم اس عمر میں نا لڑکوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے کوئی لڑکا اور لڑکی کا فرق ہوتا تھا, یا ہمارے والدین نے ہم پہ بہت جو ہے سختی کی. ہاں ہمارے دور میں ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اجازت نہیں دی, اپنی بیٹی کو اجازت نہیں دی کہ آپ باہر جائیں گی, ہم نے بہت جلدی اسے گھر بٹھا لیا. تو سر یہ جو کچے کچے دماغ ہوتے ہیں گاؤں دیہات کی لڑکیاں یا ہمارے شہروں کی, ان کو جو ہے نا سپنے دکھائے جاتے ہیں کہ ایک ہیرو آئے گا, شہزادہ آئے گا, وہ تمہیں لے جائے گا اور تم ایسے زندگی گزارو گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں زیادہ قصور ہمارے میڈیا کا ہے. دیکھیں میڈیا میں آج کے دور میں جس قسم کے ڈرامے, جس قسم کی فلمیں بن رہی ہیں نا, تو وہ انٹائس کرتی ہیں, ورغلاتی ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بنیں. اور وہ جو لیلا مجنو والے قصے ہوا کرتے تھے نا, ان لیلا مجنو کے قصوں کو جو ہے نا اب پھر وہ کس طرح سے ماڈرنائز کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور تو یہ ساری چیزیں بگاڑ کا حصہ بن رہی ہیں. پھر اس میں مارننگ شوز ہوں جس میں بچیوں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. بھائی بچیوں کو آپ دوسرے انداز سے بھی پیش کر سکتے ہیں. بچیوں کو آپ لا کر جسے کہتے ہیں کہ ان کی کوالٹیز کو آپ, عارفہ صدیقی تھی نا بچی جو کمپیوٹر میں, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, تو کیا کمال تھی. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں آگے لے کر آئیں, بچیوں کی کوالٹیز, ان کو انکریج کریں کہ آپ کے اندر کی جو کوالٹیز ہے نا وہ دکھائی جائیں گی, تو یہ ڈانس بھی پیچھے رہ جائے گا, یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی, تو آپ کو کرنی پڑے گی. جہاں تک میں نے آپ کے بارے میں جاسوسی کی ہے, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت زبردست شاعر بھی ہیں اور بہت اچھا کچھ کہہ لیتے ہیں. تو کیا آپ میرے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کچھ ارشاد فرمائیں گے؟
اچھا نجم، میں نے شاعری بہت کی. شاعری میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی کرتا رہا. میرے کافی گانے بھی چلے ان ٹی وی پہ، اور بلکہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے بھی میرا ایک قومی نغمہ بھی چلا ہے. لیکن ابھی میں جو آپ کو شعر سناؤں گا وہ میرا نہیں ہے، انڈین شاعر ہے، میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے، اقبال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کیا کہ سورج پہ ایک گھر بنانا، یہ کیا کہ سورج پہ ایک گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں، پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں، پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. سر واہ، زبردست، بہت بہت زبردست، بہت اعلیٰ. اور سر آپ سے اس طرح کی میٹنگز جو ہے ہم رکھتے رہیں گے. قانون کے علاوہ غیر رسمی آپ کے انٹرویو قانون انشاءاللہ. بہت کر لیا، اب ہاں اب چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں، آپ لوگوں کو جو دیکھیں یہ کام ہم نے اپنی اننگ کھیلی ہے نا، صحیح. اب دینے کا ٹائم. اچھا سر، میں نے آپ سے بہت سارے سوال کیے، مجھے یہ بتائیں ہماری جو بھابھی صاحب ہیں وہ ارینج میرج ہے یا آپ کو کہیں پسند آ گئی تھی؟ ارینج میرج ہیں، ڈاکٹر ہیں، ورکنگ ہیں، اور ماشاء اللہ سے 20 گریڈ کی آفیسر ہیں اور ڈاکٹر ہیں ہاسپٹل میں. تو مطلب لو میرج نہیں ہے؟ میں اگر لو میرج کہتے ہیں نا، اس کی طرف سے لو میرج ہے، ارینج میرج ہے ٹوٹل گھر والوں کی طرف سے، اور ہے ہم بچپن سے لے کر ہی ہم کٹھے ہی رہے ہیں. تو بھابھی نے کہا تھا کہ مجھے یہ جو بڑی بڑی مونچھوں، بڑا مونچھوں والا جو یہ بندہ ہے، میں تو ساجن بلما یہی لوں گی. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں ایک چیز کہوں کہ بالکل آپ اس کو ارینج کنورٹڈ لو میرج کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے میرا گھر چلایا ہے، جس طرح سے اس نے کہتے ہیں نا شیرازہ سجایا ہے گھر کا، تو میں سمجھتا ہوں یقین جانیں اگر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، میری والدہ سے ایک تھوڑی کسی لمحے کے لیے اگر کوئی جھگڑا ہلکا پھلکا بھی ہو گیا نا، میں ہلکا پھلکا کہہ رہا ہوں، زور دے رہا ہوں، کبھی اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی. میری شادی کو بھی 20 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اگر تھوڑا سا ہو گیا نا، 2-3 گھنٹے کے بعد خود ہی آئے گی، آ کر اماں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو منانا اور اس کے ساتھ بیٹھ جانا. الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ ہے سکون ہے. مجھے یہ سکون ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑا اس طرح سے نہیں ہوتا. حالانکہ ساس بہو میں کتنا جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن منانے پھر میری وائف چلی جاتی ہے. تو سر کہتے ہیں اس کہ میں اگر میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بھی میرے حقوق ہیں، ماں کے اوپر تو ہیں ہی ہیں. تو سر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو زندگی میں اچھی خاتون شریک حیات مل گئی تو وہ جنت ہے. تو سر آپ اس وقت جو ہے جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. میں تو جنت کے مزے کیا، میں تو اسے کہتا ہوں کہ جب جنت میں تم جا رہی ہو نا، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ بھیجے گا ان کو، تو تھوڑا سا دوپٹہ بڑا پہن کے جانا، میں اس کو پکڑ کے تمہارے ساتھ ساتھ آؤں گا. کیونکہ ہمارے کارنامے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ روزے رکھنا، 5 وقت نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، نہ صرف خود بیٹیوں کو، اور جسے کہہ لیں کہ نفلی روزے بھی رکھنا، ہفتے میں 2 روزے وہ رکھتی ہے. تو وہ تو ہے جسے کہہ لینا کہ اپنی پروفیشن کے ساتھ، ڈاکٹری کے ساتھ، یہ گھر کے کاموں کے ساتھ، اس کے علاوہ یہ اللہ کی عبادت کرنا اور یہ ساری چیزیں. سر بہت بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں یہ ایک ورکنگ لیڈی ہے اور وہ اپنا گھر اتنے اچھی طریقے سے لے کے چل رہی ہیں، اور آپ ان کی غیر موجودگی میں اتنی تعریف کر رہے ہیں. بچوں کی بھی انہوں نے اعلیٰ تربیت کی ہے، ساس کا بھی خیال رکھتی ہیں. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہماری بھابھی صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت ہی نیک سیرت اچھی خاتون ہے. اللہ ان کو زندگی صحت دے. اور میں کیونکہ آپ کو بھائی بولتی ہوں تو ایک ہی دعا دوں گی کہ وہ سدا سہاگن رہے. تو ناظرین، آپ نے جی این قریشی صاحب کا یہ روپ آج دیکھا ہمارے چینل پہ. اب تک آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی سینئر وکیل ہے اور بہت جو ہے ایسے کیس لڑے ویسے کیس لڑے. جیسے سر نے مجھے بتایا کہ افتخار چودھری کی انہوں نے ایک وقت میں تحریک بھی چلائی تھی. تو یہ غیر رسمی گفتگو، یہ غیر رسمی باتیں جو ہے وہ آپ نے یقیناً آج سنی ہوں گی. مجھے یقین ہے کہ آپ کو جی این قریشی صاحب کا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے احباب میں شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے. اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے. اللہ